کل زمانے پر مسلم بادشاہت آپ کی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، صدق اللہ العظیم۔ میرے نہایت ہی قابل احترام ماؤں اور میری پیاری اسلامی بہنوں، جس طرح سے بچوں کی ایک لمبی چھٹیوں کے بعد ان کی اسکول شروع ہوئی ہے، اسی طرح سے ہماری یہ کلاس بھی، ہماری یہ تفسیر کی مجلس بھی ایک طویل چھٹی کے بعد، ایک لمبی چھٹی کے بعد تفسیر کی یہ مجلس دوبارہ سے شروع ہو رہی ہے۔ ہم اس سے پہلے کی مجلسوں میں پارہ نمبر 1 الف لام میم مکمل ہم نے اس کی تفسیر سنی تھی۔ یہ اللہ کے کرم اور اللہ کے فضل سے بڑھ کر اور کوئی چیز نہیں ہے۔ اب ہم پارہ نمبر 2 جس کا نام سیقول ہے، ہر پارہ اس کے شروع میں جو ورڈز آتے ہیں، اس کے شروع میں سب سے پہلا جو ورڈ ہوتا ہے اس کے ذریعے سے اس پارے کا نام رکھا گیا۔ جیسا الف لام میم ذالک الکتاب تو اس کو الف لام میم کہا گیا۔ سیقول السفہاء سے شروع ہوتا ہے، اس لیے اس پارہ کا نام سیقول ہے۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم تو اس کا نام تلک الرسل۔ ہر پارے کا جو سب سے پہلا ورڈ جو آتا ہے نا، اس کے ذریعے سے پارے کا نام رکھ دیا گیا۔ ہم یہ جو پڑھ رہے ہیں، پارہ 1 ختم ہوا، لیکن سورہ جو سورۃ البقرہ شروع ہوئی ہے وہ ابھی بھی جاری ہے۔ گویا سورہ بقرہ کی 140 پر 1 آیت ہی پوری کیے ہیں، ابھی سورہ بقرہ باقی ہے۔ سورہ بقرہ، اس کی فضیلتیں میرے خیال میں آپ کے ذہن میں ہوگا، اس کی کتنی زیادہ فضیلت میں نے آپ کو بیان کیا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ جہاں اس کی تلاوت کی جائے گی وہاں سے شیطان بھاگ جائے گا، وہاں خراب جنات کا اثر، خبیث کا اثر نہیں ہوتا ہے۔ تو بڑی فضیلت والی صورت ہے، اگرچہ کہ وہی صورت ابھی بھی اس کا سلسلہ جاری ہے ہماری تفسیر کے اندر۔ ہم نے سورہ فاتحہ کے اندر پڑھا تھا اہدنا الصراط المستقیم، پروردگار ہم کو سیدھا راستہ بتلا دے۔ پھر ہم نے آگے اس کی وضاحت بھی سنی کہ کون ہے وہ سیدھا راستہ، کن لوگوں کا راستہ۔ صراط الذین انعمت علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یہ ہیں وہ سیدھے راستے پر چلنے والے، تو ان کے راستے پر یا اللہ تو ہم کو چلا بول کے اس کا وہ مطلب تھا۔ ساتھ میں اللہ نے یہ بھی بتایا تھا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ یا اللہ جو جن پر تیرا غصہ، تیرا غضب نازل ہوا ان کے راستے پر مت چلا، یا اللہ جو گمراہ ہو گئے نا، غلط راستے پر چلنے والے ہیں نا، ان کے راستے پر بھی مت چلا۔ یہ جو ہم دعا کیے تھے نا، اسی دعا کی تفصیل، تشریح، وضاحت چل رہی ہے۔ چنانچہ مغضوب علیہم کون، بار بار تذکرہ آیا الف لام میم پارہ نمبر 1 کے اندر کہ یہودیوں کی شرارتیں کیا کیا تھی، کیسی کیسی مستی خباثت وہ کرتے تھے۔ الضالین، گمراہ لوگ کون، ان کی گمراہی کا طریقہ کیا تھا، کیسا وہ گمراہ ہو گئے تھے، ان کی تفصیلات ہم نے بہت زیادہ سنی۔ قابل احترام ماں اور پیاری پیاری اسلامی بہنوں، اب یہ جو پارہ شروع ہو رہا ہے سیقول، اس کے اندر جو شروع میں جو مضمون ہے، اگر اس کو دیکھا جائے تو خالص ون ورڈ میں اگر کہہ دیا جائے تو اطاعت، فرما برداری۔ ابھی جو قربانی سے ہم فارغ ہوئے ہیں، قربانی کے ذریعے سے ملنے والا سب سے بڑا لیسن، سب سے بڑا میسج، سب سے بڑا سبق ہم کو یہی دیا گیا، یہی سکھایا گیا، پوری دنیا میں رہنے والے مسلمانوں کو یہی سبق دیا گیا کہ دیکھو قربانی کے اندر اس حکم کو تم کو سمجھ میں آئے یا نہ آئے جیسا پورا کرتے ہو، حج کے حکم کو تم کو سمجھ میں آئے یا نہ آئے اس کو جیسا پورا کرتے ہو، زندگی بھر اللہ کے ہر حکم کے سامنے آپ اپنے سر کو جھکا دینا، اپنی سرنڈر کر دینا، اپنی عقل کو نہیں چلانا کہ مجھے سمجھ میں آئے تو میں کرتا ہوں، نہیں سمجھ میں آئے تو چھوڑ دیتا ہوں۔ یہ نہیں ہے، اطاعت، فرما برداری، اسی کا مضمون، اسی کا یہی پیغام
آج کی تفسیر کے اس پہلے صفحے میں سیقول السفہاء من الناس، اس کے اندر بھی وہی ہے کہ پہلی بات تو کیا، یہودیوں کو حسد جو ہوا، حسد کی وجہ سے وہ لوگ کیا کہنے لگے تھے، مسلمانوں کو کیا رپلے، کیا آنسر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سکھا رہے ہیں، یہ ساری چیزوں کو ہم سنیں گے انشاءاللہ۔ میں ایک مضمون بتاتا ہوں، میں آپ کو میرے خیال میں لگے گا ذرا مشکل ہوئی ہوگا، لیکن پھر بھی جن کو سمجھ میں آ جائے تو الحمدللہ، جن کو سمجھ میں نہ آئے کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں، آگے تفسیر کی آیتوں کے اندر وہ بات تو سمجھ میں آ جائے گی اچھی طرح سے۔ دیکھیں ہمارے اسلام میں ہے نا، اللہ کوئی حکم دے دیا، آرڈر دے دیا، تو اس کا ریزن معلوم کرنے کے چکر میں ہم کو پڑھنا نہیں ہے۔ اللہ ہم کو اس کا مکلف بھی بنایا نہیں، یعنی قیامت کے دن تم کو یا مجھ سے، تم سے اللہ ہرگز یہ سوال نہیں کرے گا میں کئی کو نماز کو تمہارے اوپر فرض کیا تھا، معلوم کیا ریزن بولو، اللہ ہرگز سوال نہیں کرے گا۔ اور روزہ کئی کو فرض کیا تھا، حج کئی کو فرض کیا تھا، زکوٰۃ کئی کو فرض کیا تھا، کس لیے کیا تھا، ریزن بتاؤ، علت بتاؤ، وجہ بتاؤ، ہرگز اللہ سوال نہیں کرے گا۔ وجہ بتاؤ، نوٹس بول کے دنیا میں کئی سارے شعبے کے اندر، ڈپارٹمنٹس کے اندر ہیں، لیکن قیامت میں یا قبر میں ہرگز یہ سوال ہم سے نہیں ہوگا کئی کو تمہارے اوپر وضو ٹوٹ گئے تو وضو کرنا کر کو کئی کو تھا سو، کئی کو نماز پڑھنا کر کو فرض تھا سو، عصر کی نماز کئی کو فرض تھی سو، پھر اس میں اس دن تک، آج کے وہ عصر تک تکبیرات تشریق پڑھنا کر کو کئی کو واجب تھا سو، ہرگز یہ سوال نہیں کیا جائے گا۔ تو ہم علت معلوم کرنے کی ذمہ دار نہیں، ہم کو سمجھ میں آئے تو بھی برابر، نہیں آئے تو بھی برابر۔ اچھا علت ہے کہ نہیں، ریزن ہے کہ نہیں، ضرور ہے، ہر حکم کے پیچھے علت ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت حکیم الامت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، اس طرح کے بڑے بڑے اکابر علت، رموز، اسرار، وجوہ، یہ ساری چیزیں لکھے ہیں۔ روزہ کے پیچھے حکمت کیا، روزہ کو فرض کرنے کے پیچھے حکمت کیا، نماز کے اندر حکمت کیا ہے، اس نماز کو فرض کرنے کے پیچھے ریزن کیا ہے، سب کچھ لکھے ہیں، لیکن وہ اصل نہیں، اصل کیا، اللہ کا آرڈر۔ وہاں بندہ میں ہو یا آپ کوئی بھی، ہم تو یہ سوچیں گے ہم کو تو اصل اللہ کا آرڈر، اس آرڈر کو فالو کرنا ہے، اس سے بڑھ کر کوئی چیز دیکھنا نہیں ہے۔ دیکھو میں اللہ کے حکم کو میں مانوں گا، میں کون سے بھی مذہب، میں کون سے بھی دنیا کے کسی بھی مذہب کے فالو کرنے والوں کے بیچ میں رہوں، کسی بھی ہائی فائی جگہ کے اندر رہوں، کسی بھی جلسے کے اندر رہوں، کسی بھی زبان کے بات کرنے والوں کے درمیان میں رہوں، کہاں بھی میں رہوں، دنیا کے کسی بھی علاقے میں رہوں، میرے لیے اللہ کا حکم مسل۔ میرے آس پاس والے کیا بولیں گے، میں جس کنٹری میں ہوں وہ کنٹری والے کیا سمجھیں گے، میں جس مذہب والوں کے بیچ میں ہوں وہ مذہب والے کیا سمجھیں گے، یہ سب ہرگز مسلمان کبھی بھی نہیں سوچے گا۔ ہمارے پاس اسلام میں عبادت دو ٹائپ کے ہیں۔ بعض عبادتوں میں کیا کرنا، یعنی ایکٹیویٹی ہوتی ہے، اس میں کرنا رہتا کوئی کام۔ بعض عبادتوں میں کچھ بھی کرنا نہیں رہتا، زبان سے پڑھنا رہتا۔ جیسے آپ دیکھ لو، تلاوت ہے، پڑھنا ہے، ذکر ہے، زبان چلانا ہے، زبان کے ذریعے سے ذکر کو جاری رکھتے ہیں ہم۔ سلام ہے، زبان کے ذریعے سے، سلام کا جواب ہے، چھینک آنے پر کیا پڑھنا، چھینک کے جواب میں کیا کہنا، یہ ساری چیزیں زبان کی عبادتیں، یہ اس میں تو ہماری زبان چلتی ہے بس۔ بعض عبادتیں ہیں جس میں ایکٹیویٹی کے طور پر بندے کو کرنا پڑتا، ان عبادتوں کو بھی دو ٹائپ میں ہم کرے جا۔ بعض عبادت وہ رہتی کہ اکیلی، ایک عورت اکیلے میں رہ کر وہ کر لیتی وہ عبادت، جیسا کہ ابھی اسی چیز کو دیکھ لو آپ، مراقبہ ہے، ذکر ہے، یا تلاوت ہے، یا روزہ ہے، یہ سب عورت، کوئی بھی عورت اکیلے میں ہی کر لیتی ہے، اس کے لیے مجمع کی ضرورت نہیں ہے۔ نماز پڑھ لیتے ہیں عورتیں، دیکھو مرد حضرات، میں آپ کو مثال سمجھانے کے لیے بولتا ہوں، میں عورتیں بھی نماز پڑھتی ہیں، فرض نماز، مرد بھی پڑھتے ہیں۔ مرد حضرات کو مسجد میں آ کر جماعت کے ساتھ شامل ہو کے پڑھنا، اب مرد ہو یا عورت ہو، کامن حج میں سارے کے سارے ایک جگہ جانا، وہ میدان عرفہ ہو یا مزدلفہ ہو یا مینا ہو، مرد و عورت سارے کے سارے ایک جگہ جانا، وہاں اکیلے کرنے کا نہیں، وہ جگہ جانا، میں اکیلے روم میں بیٹھ کے میں وہ کر لیتا ہوں بولے تو وقوف عرفہ سب نہیں ہو جاتا، طواف زیارت نہیں ہو جاتا، تو مجمع میں جا کر کرنے کی عبادت۔ ہمارے پاس اسلام میں ہر چیز کے اندر رولز، ریگولیشن، ڈسپلن، یہ ساری چیزیں اسلام سکھاتا ہے۔ اسلام جمع ہو کر عبادت کرنے کا طریقہ فقط نہیں بولا، بلکہ اس کے اندر ڈسپلن بھی، کچھ رولز بھی اسلام بولا ہے۔ چنانچہ نماز ہی آپ لے لو، جمع ہو کر پڑھتے ہیں تو وہاں اتحاد، اتفاق، یونیٹی بولتے ہیں نا، اتحاد اور اتفاق کو اسلام سکھایا۔ دیکھو مل کر جمع ہو کر کرنا، حج ہی کو لے لو آپ، اس ایک ملک والے ایک ٹائم میں آ جائیں، ایسا نہیں،
काबत अल्लाह की 4 दीवारी, एक एक दीवार की तरफ कौन से कंट्री वाले हैं कि वो 2-2 महीना बोल के आ जाए, ऐसा नहीं बोला गया। 4-4 महीना बोल के डिफरेंट करके आ जाओ, 3-3 महीना बोल के फ़र्क करके आ जाओ, नहीं बोला गया। सब सारे के सारे दुनिया के मुसलमानों को हज करने के लिए एक ही वक्त में पहुंचना है वहाँ पर। तो अल्लाह ताला इबादतों के अंदर हमको यूनिटी, इत्तिहाद और इत्तिफाक सिखाते हैं। उस इत्तिहाद इत्तिफाक के अंदर कुछ डिसिप्लिन भी रखे हैं कि कैसे रहना है, कैसा खड़ना है। अब मस्जिद में जमात के साथ जो नमाज होती है वही देख लो, इमाम साहब रुकू में जाते हैं तो सब के सब पीछे रहने वाले सारे के सारे, यानी एक साथ पहली सफ़ वाले फर्स्ट जाएंगे, सेकंड सफ़ वाले बाद में, ऐसा नहीं, सब के सब एक साथ जाना। उन्होंने रुकू से उठ गए तो एक साथ उठना, सजदे में गए तो एक साथ जाना। ये एक मजमून है। ये मजमून और भी ज़्यादा लंबा जाएगा, ये छोटा करके मैं आपको ये मजमून समझाना चाहता हूँ, बड़ा अहम मजमून है ये। तो इस्लाम इत्तिहाद इत्तिफाक पैदा करना ना, उसके लिए मेन नुक्ता आगाज़ बोले जा या स्टार्टिंग पॉइंट बोलो ना आप, कहाँ से ये इत्तिहाद शुरू होगा। दुनिया वाले क्या करें मालूम, कलर को, बाज़ लोग कलर को इत्तिहाद इत्तिफाक की बेस बना लिए, बोले कि सेम रंग वाले ये फजीलत वाले हैं। बाज़ लोग मुल्क को, कंट्री को इत्तिहाद और इत्तिफाक का बेस बना लिए, स्टार्टिंग पॉइंट बना लिए। ये कंट्री वाले रहे तो हमें उनके साथ अच्छा मामला करेंगे, दूसरी कंट्री के लोगों के साथ अच्छा नहीं करेंगे। हमारा मज़हब, बाज़ लोग हमारी ज़ात वाला रहे तो उसके साथ एक तरीक़े से, दूसरी ज़ात वाला रहे तो उसके साथ हमें दूसरे तरीक़े से पेश आएंगे। तो दुनिया में लोगों ने कहीं ज़ुबान को, कहीं मुल्क को, कहीं रंग को, कहीं मज़हब को, कहीं ज़ात पात को, अलग अलग चीज़ों को स्टार्टिंग पॉइंट या इत्तिहाद इत्तिफाक का ज़रिया समझा। मगर दीन इस्लाम ने एक नज़रिया, एक थाट, एक ख़याल, एक नज़रिया, उसको असल बनाया। वो क्या नज़रिया? अक़ीदा तौहीद, अल्लाह को एक मानने वाले, अल्लाह के अलावा कोई भी रब नहीं, परवरदिगार नहीं करके जो मानने वाले हैं ना, एक नज़रिया, ये मानने वाले सब के लिए कामन एक तरीक़ा बता दिया। हज हो, रोज़ा हो, नमाज हो, सब के अंदर इस्लाम इस नज़रियाती चीज़ कुछ वहदत का ज़रिया बनाया, इत्तिफाक और इत्तिहाद का ज़रिया बनाया। क्योंकि इसके अलावा जितनी भी चीज़ें दुनिया वाले रखे हैं वो सब तोड़ने का ज़रिया, टूट जाने का ज़रिया, यानी पारा हो जाना, टूट कर बिखर जाने का, आपस में लड़कर मरने का ज़रिया है। उसी चीज़ को वो लोग क्या समझ गए, यूनिटी का स्टार्टिंग पॉइंट है बोल के समझ गए, लेकिन बिल्कुल गलत। अब ये सारी बातें आपके समझ में आ गई तो अब मैं असल बात बताता हूँ। मैं देखो, अल्लाह हमारा परवरदिगार खालिक, एक औरत मजमे में रहे, जिस तरह से अभी मजलिस में आप लोग तशरीफ़ रखे हैं, मजमे में एक औरत रहे तब भी उसके साथ उसका अल्लाह है। एक औरत अकेले कमरे में रहे तब भी उसके साथ उसका अल्लाह है। एक औरत अपनी माँ से जुदा होकर रूम के अंदर जाके लॉक कर ले सकती है रूम, बाप से अलग होकर छुपकर उनकी निगाहों से छुप सकती है, भाई बहन के, दोस्त के, किसी की भी निगाह से छुप सकती है। लेकिन हमेशा हमारे जहन में ये हो, मैं मेरे रब से, मेरे रब की निगाहों से कभी छुप नहीं सकती, क्योंकि मेरा रब हाजिर है, नाजिर है। हाजिर का मतलब क्या? हर जगह हाजिर मौजूद है। नाजिर का मतलब क्या? मैं जहाँ भी हूँ, जो भी करती हूँ, जैसा भी हूँ, हर वक्त मेरा परवरदिगार मुझे देख रहा है। ये हर एक के दिल में होना, ख़ास तौर पर आपको मैं बोल रहा हूँ, इसलिए मैं ऐसा फीमेल की मिसाल दे के बताता हूँ। एक औरत अपने दिल के अंदर ये मजबूत अक़ीदा बिठा ले, मेरा परवरदिगार हाजिर भी है, नाजिर भी है, मैं मेरे परवरदिगार से कभी भी कहीं भी छुप नहीं सकती। जब हर जगह अल्लाह है तो अब एक मुसलमान के दिल में यह आ सकता है कि जब मुझे नमाज़ पढ़ना है, अब मगरिब की नमाज़ का वक्त आएगा तो मगरिब की नमाज़ पढ़ना है, तो मैं कहीं को क़िबले की तरफ फिर को पढ़ना, कैसा हूँ कि मैं उसी तरफ रुख कर को पढ़ लिया तो क्या, कहीं को क़िबले की तरफ रुख कर को पढ़ना। या कोई दूसरे कंट्री वाले बोले कि भाई इंडिया वाले सब इधर फिर को नमाज़ पढ़ते, हमें उधर फिर को नमाज़ पढ़ते हैं। या एक जगह 4 आदमी जमा है तो एक औरत भी बोलती है कि मैं इधर कर ले, तो चेहरा, अपना चेहरा इधर, तो इधर, तो इधर, तो इधर, 4 दीवार है ना रूम के अंदर, एक दीवार की तरफ एक जने फिर को नमाज़ पढ़ लेंगे। कोई मशवरा कर ले, ऐसा तो होने जाता नहीं, ऐसा करना भी नहीं है। अल्लाह क्या किए, इसके अंदर इत्तिहाद इत्तिफाक का एक ख़ास तरीक़ा आना है बोल के अल्लाह क्या कर दिए। देखो, मैं फिर भी बोलता हूँ, मैं हर तरफ, हर जिहत, 6 जिहत भी, यानी मेरे सामने, मेरे पीछे, मेरे राइट साइड में, मेरे लेफ़्ट साइड में, मेरे ऊपर, मेरे नीचे, ये 6 जिहतें, ये 6 जिहत भी, 6 तरफ भी अल्लाह के लिए बराबर, यानी इस तरफ चल रहा है, इस तरफ नहीं है बोल को हरगिज़ नहीं बोल सकते। लेकिन उसके बावजूद हरगिज़ बोल नहीं सकते हमें, उसके बावजूद अल्लाह ताला का आर्डर है कि देखो नमाज़ पढ़ना है तो क़िबले की तरफ, क़िबला। अब ये क़िबला क्या, जिस तरफ नमाज में
جس طرف ہمارا اپنا چہرہ کرنا کمپلسری ہے، یعنی لازم ہے، ضروری ہے، اس طرف چہرہ کرنے کا نام قبلہ. قبلہ کا میننگ میں آپ کو سمجھا دیا. استقبال قبلہ بولتے ہمارا چہرہ اس طرف پھیرنے کو. اب نماز میں ہمیں نیت کرنے کے وقت، نماز سے پہلے ہمیں نیت کرنے کے وقت میں یہ بولتے منہ میرا کعبے کی طرف، کعبے کی طرف، کعبے کی طرف میرا منہ ہے. کعبے کی طرف منہ ہونا آپ کو معلوم اسلام کی سب سے جو 5 ارکان ہیں بنیادی، ان میں سے نماز ہے، اور نماز کے جائز ہونے کے لیے جو کنڈیشنز ہیں، شرائط نماز، قبلے کی طرف متوجہ ہونا، قبلے کی طرف چہرہ کرنا کنڈیشن، وہ نہیں تو نمازش نہیں ہوگی. اب اتنا جو ضروری ہے قبلہ، اس کے بارے میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب غور سے سننا، آگے کی پہلی آیت کی تفسیر میں سنا رہا ہوں آپ کو. وہ جو مضمون میں بولا تھا نا وہ ختم کر لیا ہوں. جب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکۃ المکرمہ میں تھے، نماز کی فرضیت آ گئی تھی، نماز پڑھ رہے تھے، لیکن کعبۃ اللہ جو خوش نصیب دیکھے ہیں وہ تو میری بات سمجھتے ہوں گے، اور جو نہیں دیکھے اللہ، مجھے بھی، میں بھی اب تک تو گیا نہیں، مجھے بھی حج یا عمرے کی سعادت اب تک تو نصیب نہیں ہوئی، تو میں بھی کتابوں کے ذریعے سے پڑھ کے بتا رہا ہوں میں آپ کو، آپ سمجھنے کی کوشش کریں. کعبۃ اللہ میں 4 جو کونے ہیں، ان میں سے ایک کونا حجر اسود، اسی ڈائریکشن میں دوسری طرف جو کونا ہے وہ رکن یمانی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے کے وقت میں اپنا چہرہ اس طرف کرتے تھے کہ ان کی رائٹ سائڈ میں حجر اسود کا کونا رہتا، لیفٹ سائڈ میں یہ رکن یمانی. اب ایسا چہرہ کر کو پڑھنے کی وجہ سے کیا فائدہ ہوتا تھا؟ ڈبل فائدہ. ایک تو کیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ کعبۃ اللہ کی طرف بھی ہو گیا، اور اسی ڈائریکشن میں لکیر کھینچتے ہوئے چلے گئے تو مدینہ، بیت المقدس بھی ہے اسی طرف میں، بیت المقدس ہے نا، مسجد اقصی، وہ بھی اسی ڈائریکشن میں واقع. تو اللہ کے نبی مکے میں رہے تک ایسا ڈائریکشن کر کے نماز پڑھتے تھے، اللہ کے نبی کا چہرہ کعبۃ اللہ کی طرف بھی ہو جاتا تھا. ایک ہی وقت میں بولتا ہوں ایگزیکٹ اسی وقت اللہ کے نبی کا چہرہ بیت المقدس کے مسجد اقصی اس طرف بھی ہو جاتا تھا. یہ مکے میں رہے تک پاسبل تھا. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ آ گئے، مدینہ منورہ آنے کے بعد اب یہ پاسبل تو نہیں، پہلی بات یہ ذہن میں رکھ لو، کیونکہ کعبۃ اللہ وہاں رہے تک کعبۃ اللہ کی طرف ڈائریکٹ یہ چہرہ کر کے پڑے جا، لیکن مدینہ آ جانے کے بعد کون سے ڈائریکشن میں کعبۃ اللہ ہے کہ ادھر پھر کچھ پڑھنا پڑے گا. اب اس میں ایک ڈائریکشن میں 2 کو بھی لانا تو چانس نہیں تھا. وہاں آنے کے بعد آرڈر، اللہ کا حکم بدل گیا. اللہ بول دیے نہیں، اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اللہ ڈالے، یا صاف صاف بول دیا اللہ حضرت جبرائیل کو بھیج کر کہ اب تم کو مسجد اقصی ہے نا، ہمیں قبلہ اول کر کو بولتی نہیں، فلسطین میں جو مسجد اقصی ہے تو اس طرف رخ کر کو پڑھنا. اب تم نہ قبلہ پورے مسلمانوں کے لیے قبلہ بوجھ کر کو آرڈر آ گیا. اب حضور بھی، صحابہ بھی، سب کے سب بیت المقدس، فلسطین کے جو بیت المقدس مسجد اقصی، اس طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے. ہمیں 2 کو بھی ذرا ڈفرنٹ دیکھ لیں گے. مکۃ المکرمہ میں جو کعبۃ اللہ ہے، اس کو سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی بنیاد رکھی تھی. فرشتے آلریڈی اس سے پہلے بنیاد رکھ دیے تھے، اور وہ بنیاد کو ذرا صاف کر کے کلیئر کر کے بتائے تھے. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام بھی بنیاد رکھے، کعبۃ اللہ کی دیوار کھڑی کی، بے شمار انبیاء اس کچھ کعبہ کو قبلہ بنا کے رکھے تھے. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام، ابھی آپ نے بیانات کے اندر تفصیل کے ساتھ سنا ہوگا قربانی کے وقت میں، اور تفسیر کے لاسٹ الف لام کے آخری سے پہلے صفحے کے اندر بھی ہم نے سنا تھا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل علیہم الصلاۃ والسلام، ان دونوں نے خانہ کعبہ کی دیوار کو بلند کیا، تعمیر کیا، تو انہوں نے بنیاد ڈالا. یہ سب ہم جانتے ہیں. یعنی میں کیا بولنا چاہتا ہوں آپ کو، بے شمار انبیاء نے کعبۃ اللہ کو قبلہ بنا کر نماز پڑھا ہے، جو بھی عبادت کرنی تھی کی ہے. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، بعض روایتوں میں لکھا ہے حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مل کر خانہ کعبۃ اللہ کی بنیاد ڈالنے کے بعد یہاں سے جب چلے تھے فلسطین کو، وہاں جانے کے بعد اللہ کا آرڈر آیا، ان کے اپنے ایک دوسرے جو بیٹے ہیں حضرت اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام، ان کے ساتھ مل کر مسجد اقصی کی تعمیر کیے، بنیاد ڈالے. بول کے روایتوں میں کیا آتا، حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام بنائے سو بہت زبردست بڑی بلڈنگ، زبردست تعمیر کرے سو حضرت سلیمان علیہ السلام، لیکن سٹارٹنگ کون، وہ بیسمنٹ کون ڈالے، بنیاد کون ڈالے بولے تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا نام بعض علماء نے لکھا. تو یہاں اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مل کو مکہ میں کعبۃ اللہ، وہاں حضرت اسحاق کے ساتھ مل کر اپنے دوسرے اور ایک بیٹے جو ہے نا ان کے ساتھ مل کر وہاں پر مسجد اقصی. تو بنی اسرائیل میں اب حضرت اسحاق
ان کے بعد ان کے اولاد 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 بول کے بنی اسرائیل کے بے شمار انبیاء، ہزاروں کے انبیاء مسجد اقصیٰ کو قبلہ بنا کو اس طرف نماز پڑھتے تھے. بنی اسرائیل کے انبیاء کامن سے اگر دیکھیں بہت سے انبیاء کسے قبلہ بنا کو رکھے تھے بولے تو کعبۃ اللہ کچھ. اب ہمارے سامنے دو بھی آپشن، یہ بھی قبلہ وہ بھی قبلہ. ماقبل کے پہلے کے نبیوں کو اگر ہم دیکھیں تو بہت سے نبیوں نے کعبۃ اللہ، تو بعض یعنی بنی اسرائیل کے نبیوں نے مسجد اقصیٰ کو قبلہ بنایا تھا. میرے انداز میں شاید آپ کو مشکل کر دیتا ہوں، شاید ابھی میں ذرا آسان کر کے بولنے کی کوشش کرتا ہوں. مضمون بہت ذرا ڈیپ میں چلا جاتا ہوں، میں ذرا آسان کر کے بولنے کی کوشش کرتا ہوں. حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ ہجرت کر کے آئے. مدینے میں آلریڈی تھے سکون، آلریڈی پہلے سے تفصیل سے آپ سن چکے ہیں. اوس خزرج بول کے مشرکین کے بڑے بڑے قبیلے، بنو نذیر، بنو قریظہ بول کے یہودیوں کے بڑے بڑے قبیلے. اور ہمیشہ یہ لوگ مشرکین جو تھے نا، انہوں اپنے آپ کو ان ایجوکیٹڈ سمجھتے تھے، غیر تعلیم، ہمیں جاہلہ، ہمیں غیر تعلیم یافتہ. لیکن یہ یہودیاں ہیں نا، دیکھو ان کے پاس بڑے ہیں، ان کے پاس یہ ہے وہ ہے، رسم ہے رواج ہے، انہوں بڑے اس میں جیتے ہیں، سو رولز کے ساتھ جیتے ہیں، سو انہوں بڑے لوگ بول کو وہ لوگ ان کی عزت کرتے تھے. اور ان لوگوں کے پاس احترام کس کا تھا بولے تو مسجد اقصیٰ، فلسطین، بیت المقدس کا. یہودیوں کے پاس نبی جب ہجرت کر کے یہاں آ گئے، آلریڈی جو اوس و خزرج مشرکین کے قبیلے تھے ان میں سے بہت سارے لوگ تو مسلمان ہو ہی رہے تھے. یہودیوں کی دل جوئی کے واسطے، میں بولنے کا لفظ کو غور سے سننا، یہودیوں کی دل جوئی کے واسطے، یعنی ان کے دل کو بھی خوشی ہو جان دے بول کے، ان کو بھی ذرا تسلی ہون دے بول کے، اللہ اپنی مرضی سے ریزن میں بولتا ہوں سو غلط ہوگا، اللہ اپنی مرضی سے کب کیا حکم دینا، کیا آرڈر کو پاس کرنا، کیا آرڈر کینسل کرنا، یہ سب اللہ کو اچھی طرح سے معلوم. تو اللہ بول دیے اب سب مسلمانوں کے واسطے مدینہ ہجرت کر کو آ جانے کے بعد بیت المقدس قبلہ بول کے. اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی، صحابہ بھی مدینہ منورہ میں رہ کو قبلہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے نا. کسے قبلہ بناتے تھے معلوم؟ مسجد اقصیٰ کو، بیت المقدس جو فلسطین میں ہے نا، اس کو قبلہ بنا کے نماز پڑھتے تھے. کعبۃ اللہ جو مکہ میں ہے وہ نہیں، ادھر رخ کر کو نماز پڑھتے تھے. تقریباً 16 مہینہ کرنے کا معمولی نہیں نا، 12 مہینے میں ایک سال ختم ہو جاتا، 16 مہینے یا 17 مہینے ادھر رخ کر کے نماز پڑھتے تھے. بعد میں اللہ کا آرڈر آیا، نہیں اب واپس کعبۃ اللہ کچھ ہمیں قبلہ بنا دیے بلکہ. اب آتے ہی کیا ہوگا، آلریڈی یہ لوگ ہم کو دیکھ نبی کر کو محمد کو بولتے ہیں نا یہ لوگ، انہوں خود دیکھ ہمارے طریقے میں فالو کرتے، دیکھ اتنا ڈر رہندے کر کو بچے بولیں گے نہیں، ویسا مستی کر لگتے یہودیاں، ایسا آنا ہمارے رستے کو، کیسا ہمیں کسے احترام کے ساتھ جانتے کہ ادھر تمہارے نبی بھی قبلہ چہرہ کرو نماز پڑھنے کی طرف کر کو، نماز پڑھنے کے وقت بولتے ہیں دیکھو کیسا، دیکھو ہمیں کریکٹ دیکھو بول کو، ایسا ذرا شانہ مار لگتے. اب مشرکین کو ایک ڈاؤٹ تھا، کیا یہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے میں چلنے والے محمد کر کو اپنے آپ کو بولتے ہیں، لیکن کعبہ قبلہ نہیں ہے، بیت المقدس قبلہ کر کو ادھر چہرہ کر لیے ہیں نا بول کو، ان کو ڈاؤٹ. مسلمان ان کے ڈاؤٹ ان کے ڈاؤٹ کو سب دیکھ لو، جینا نہیں گزارنا، زندگی نہیں گزارنا. اللہ کا آرڈر کیا، نبی کا کیا طریقہ، وہ دیکھو زندگی گزارے گا. انہوں کیا بولیں گے، انہوں کیا سوچیں گے، کبھی بھی مسلمان یہ نہیں رہنا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہی اللہ کی طرف سے آرڈر آ گیا، میں آگے کی آیتوں میں تفصیل ڈیٹیل بتاتا ہوں، میں جو ہی اللہ کی طرف سے آرڈر آ گیا چہرہ پھیر لیے کعبۃ اللہ کی طرف. اب کیا ہو گیا، آرڈر آنے سے پہلے مشرکین کا سوال تھا کیا کعبۃ اللہ کو چھوڑ ڈالے نہ بول کو. اب جب کعبہ کا آرڈر آ گیا، کعبۃ اللہ کی طرف چہرہ پھیر لیے، اب یہودیوں کا منہ کھل گیا، انہوں قسم کے سوالاں کرنا شروع کر ڈالے، کیا بیت المقدس کو چھوڑ ڈالے نہ بول کے. یہ سب ایسا سب ہوگا بول کے پہلے سے اللہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبردار کرتے ہیں، مسلمانوں کو خبردار کر دیتے ہیں، دیکھو یہ حکم میرا آنے والا ہے، اور وہ ٹائم میں ایسا یہ منافقین بھی، یہود بھی، یہ سب اعتراض کریں گے. سمجھتے ہیں کہ آپ میری بات پیشین گوئی کر کو بولیں گے، یعنی ایڈوانس میں پہلے سے بتا دینا. ہمارے زمانے میں پریڈکشن ایسا کچھ لفظ بولتے ہیں کہ پہلے سے اندازہ کرنے کا. اللہ کے لیے نعوذ باللہ من ذالک ویسا نہیں بول سکتے. اللہ پکا بولتے ہیں کہ اے نبی، اے مسلمانوں، جب میرا آرڈر آئے گا کہ اب سے واپس کعبۃ اللہ قبلہ بول کو، فوراً یہ لوگ منہ کھول کو ایسا سب بولیں گے، ان کو تمہیں آنسر رپلے یہ کرنا سو بول کے اللہ یہ بھی سکھا دیے. اب میں تھوڑی سی آیت کا ترجمہ کر دیتا ہوں، پھر آگے کی جو باتیں ہیں بتاتا ہوں میں. سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ، ان قریب بے وقوف لوگ کہیں گے، مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا. ایک سوال ان کا، کس چیز نے ان کو تو مسلمانوں کے بارے میں بولتے سو وہ لوگ، یہود بولتے کس چیز نے ان کو پھیر دیا ان کے اس قبلے سے جس پر وہ تھے. بیت المقدس کی طرف رخ کر کو برابر نماز ہم پڑھ لگتے، اب کئی کو واپس پھر گئے سو بول کے ایسا پوچھیں گے.
قل للہ المشرق والمغرب. آپ اللہ کے نبی کو اللہ بولتے ہیں آپ فرما دیجئے کہ اللہ ہی کے لیے ہے مشرق اور مغرب. یہدی من یشاء الی صراط مستقیم. اللہ سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتے ہیں جسے چاہتے ہیں. میری محترم خواتین میری بات کو سمجھنا, یہاں اللہ واپس کعبۃ اللہ کو قبلہ بنا دیے. قرآن کی کئی آیتوں کے اندر وہ بات ہے, میں آپ کو بتایا اینما تولوا فثم وجہ اللہ, جدھر بھی چہرہ پھیرو ادھر اللہ ہے. اللہ تو سب سائڈ میں ہے سچ, لیکن اللہ کدھر چہرہ کرو بولتے ہیں کہ ادھر کرنا, تبھی میرے لیے ثواب, میں تبھی فرما بردار, ورنہ میں گنہگار. قرآن میں اللہ بولتا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ, جہاں بھی تم رہو اللہ تمہارے ساتھ ہوگا بول کے. اب ہمارے بزرگاں علماء بعض جوابات لکھے ہیں, کئی کو اللہ حکم قبلے کا ادھر سے ادھر کر کے بدلا دیے. ایک جواب تو حکیمانہ جواب, حکیمانہ جواب یعنی ہاؤ میں ویسا کرتا ہوں سوچ تم نہ کیا جی ہے پوچھنے رائٹس کر کو اللہ بولتے ہیں. میں آپ کو سمجھانے کے لیے بولتا ہوں, میں ایسا بولنا نہیں پھر بھی سمجھانے کے لیے بولتا ہوں. اللہ بالکل حاکمانہ, اللہ تو مالک الملوک ہیں, احکم الحاکمین ہیں, ان کے سامنے کس کا کیا چلتا بول کے انہوں بولتے ہاؤ میں ویسا چارٹر دیتا ہوں. تم نہ سمجھ میں آندے نہیں آندے, میں کیا بولیا کہ وہ کرو, سمجھ میں آنا ضروری نہیں. جیسے فرشتے بولے نہیں, آپ کو ایگزامپل دیکھو بولتا ہوں, دیکھو فرشتے بولے یا اللہ کہیں کو, اللہ تو انسان کو پیدا کرتا, انی جاعل فی الارض خلیفہ کر کو بولے تو بولے اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء, خون بہائیں گے, لڑکوں مریں گے نا آپس میں. وہ انسانوں کو کیا اللہ ہیومن کو کیا پیدا کرتا, تو ہمیں ہی نہیں کیا نحن نسبح بحمدک ونقدس, نہیں اللہ بولے انی اعلم ما لا تعلمون, تم نہ معلوم ہے سو تچ, تم نہ معلوم نہیں سو چیزیں بھی میں جانتا ہوں. ایک جواب رہتا نہیں, یہ حاکمانہ جواب, یعنی دبا کو جواب دی جیسا ہی ہاؤ جی ویسا جی کرنا سوچ جی, کرنا رہے تو کرے نہیں تو جاؤ کر کو بولے جیسا کرنا سوچ جی بول کے, وہ انداز میں اللہ بولے سو للہ المشرق والمغرب, مشرق مغرب پورا اللہ کا, کو سے طرف 6 طرف میں سے کدھر تمہیں پھرے تو بھی اللہ ہے سوچ. لیکن کیا میں بولتا ہوں کہ وہ سننا تمہیں, میں ہوں سوچ ہر جگہ, لیکن کدھر چہرہ کرو بولتا ہوں کہ وہ ادھر کرنا. یہ حاکمانہ انداز ہے. لیکن حکیمانہ انداز کیا, قرآن کی آیتوں میں, اب آگے جو صفحہ ہمیں پڑھنے والے ہیں نا, ان آیتوں میں جن جوابات کی طرف اشارہ ہے مفسرین اس کو لکھے ہیں, واضح کر کے کھول کر لکھے ہیں. میں آپ کو ذرا وضاحت سے سمجھاتا ہوں. نمبر 1 حکیمانہ جواب تو میں دے دیا, اور ایک جواب کیا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا. آگے کی آیت میں ہمیں دیکھ لیں گے, نبی کو یہ خواہش تھی کہ یا اللہ کعبہ ہی کو واپس قبلہ بنا دیے تو اچھا رہتا نا بول کے, نبی کے دل کے ارمان, تمنا, خواہش تھی. وہ خواہش کے مطابق اللہ بیت المقدس کو ختم کر کو واپس کعبۃ اللہ کو قبلہ بنا دیے. اور بعض جگہوں کے اندر اللہ خود بولے ہیں, یہاں اس صفحے میں بھی ہے, ہر نبی اور ہر امتی کے لیے خاص اللہ کدھر چہرہ کرنا بول کو بتاتے سوچے. ویسا جو ہمارے نبی کی شریعت نئی آئی ہے, نیا آرڈر, اور بڑے نبی بھی ہیں بولے تو ان کا قبلہ بول کو ایک نیا رہے گا. اس سے پہلے والے حضرت موسیٰ, حضرت عیسیٰ, ان کا قبلہ تم نبی کر کو بول دیے تو اس کے اندر اسپیشلٹی نہیں, اللہ اس کے اندر بھی اسپیشلٹی رکھے ہیں. اور ایک جواب میں بولتا ہوں, بہت غور سے سننا. یہ یہودیوں کے نصارہ کی کتابیں ہیں, نہیں تورات, ان کے پاس جو انجیل, ان کتابوں میں یہ لکھو تھا کہ آخری زمانے میں جو نبی آئیں گے نا, وہ نبی القبلتین ہوں گے. یعنی ان کو بعض ٹائم اللہ آرڈر دے کو رہیں گے ذرا ٹائم تک کہ ادھر قبلہ مسجد اقصیٰ کو بنانا بول کو, پھر آرڈر اللہ دے کو رہیں گے کعبۃ اللہ کو قبلہ بنا کو نماز پڑھنا بول کے. تو 2 قبلہ بھی, ہر نبی کو کوئی نہ کوئی ایک ہی قبلہ ملا ہے. بنی اسرائیل کر کو بولے تو خالی بیت المقدس بنی اسرائیل کے انبیاء کو, دوسرے نبیاں کر کو بولے تو خانہ کعبہ. لیکن ہمارے نبی کے بارے میں اڑیالم, نشانی بولتے ہیں نا, سمبل, ہمارے نبی کے آخری زمانے کے نبی, آخری نبی ہونے کی ایک علامت کیا تھی تورات میں, انجیل میں, سب انہوں 2 قبلے والے نبی ہوں گے, نبی القبلتین. تو یہ بھی ہونا تھا نا. یہود و نصارہ اب ان کو اور ذرا اچھا سمجھ میں آ جانا تھا, سو حق بات, الحق من ربک فلا تکونن من الممترین. میں آگے کی بات بول دیتا ہوں میں کہ اب بھی حق بات کلیئر ہو جانا تھا ان کو. ارے برابر اس طرح ہماری کتابوں میں لکھو ہے نا, آخری نبی 2 قبلہ کی طرف بھی, ادھر بھی پڑھیں گے ادھر بھی پڑھیں گے بول کو, کریکٹ چلے انچرے آخری نبی بول کو. ابھی ذرا ماننا تھا سو, لیکن بدبختہ اور انکار کر ڈالے, اور آگے بڑھ کو انکار کرے. تو اتمام حجت کر کو بولیں گے اسے عربی میں, یعنی حجت تام کرنے کے لیے. دیکھو تمہاری کتاب میں ہے ویساچ وہ نشانی پوری پائی گئی, اس کے باوجود تمہیں ایمان نہیں لائے بولے تو تم نہ کیسی سزا دینا. اور ایک جواب کیا علماء لکھے ہیں, بڑا پیارا جواب, کیا لکھے ہیں معلوم, اللہ ہمارے اوپر اپنی نعمتوں کو, اپنے احسان کو کامل کر دیا. واقعی اللہ کا اتنا زیادہ احسان ہم پر ہے, ہم کتنا بھی اللہ کے احسان کا شکر ادا کرنے کی کوشش کریں کم ہی ہے.
اللہ کی اتنی بڑی نعمتیں ہم پر ہیں، اتنی زیادہ نعمتیں ہیں. دیکھو اللہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو بول کے 16-17 مہینہ نماز پڑھا کر مسلمانوں کو ادھر کی کیا کیا برکتیں حاصل ہو سکتی تھی کہ وہ بھی دے دیا. پھر قیامت تک کے واسطے کعبۃ اللہ معلوم ہوا یہاں برکت زیادہ، یہاں ثواب زیادہ. تو دو طرف کا بھی، دو سائیڈ کی بھی برکتوں کو اللہ اس امت مسلمہ کو دلا دیا. میں اور ایک بات آپ کو بول دیتا ہوں، ان سوب کے اندر ہم کو سمجھ میں آیا سو کیا معلوم، یہ بھی اللہ کا حکم، وہ بھی اللہ کا حکم. جب جو اللہ حکم دیتے، آرڈر دیتے، وہ چینجز اس کے اندر آتا رہے گا. کب، کیا، کیسا کرو، اللہ بولتے ہیں کہ وہ ماننے والا تو مسلمان. تو یہود اور مشرکین کے لیے جواب صرف نہیں دیا گیا، بلکہ جواب دینے کے ساتھ ساتھ اللہ کیا معلوم بولے، میرے آرڈر کے بعد منہ کھولیں گے نا وہ لوگ، وہ کون کر کو بولے تو سیقول السفہاء، بے وقوف لوگ کہیں گے. معلوم ہوا تمہیں بھی میں بھی اگر قربانی کے بارے میں، حج کے بارے میں، کون سی بھی ایک عبادت کے بارے میں کئی کو تو بھی ایسا ہے سو کی شریعت کے اندر حکم نے ایسا نہیں سو ایسا حکم ہے تو اچھا رہتا تھا نا کر کو، کیا تو بھی رکھتی بھی ہمارے دل میں ڈاؤٹ آیا بولو نا، سمجھ جانا ہمیں بے وقوف ہمیں کرو. ایسا منہ کھولنے والے کو بے وقوف کر کو چل اللہ قرآن کے اندر بول کے ہم بھی اپنے ایمان کو جانچتے رہنا، چیک کرتے رہنا، ایگزام لیتے رہنا کہ میرا ایمان برابر ہے کیا. یعنی ریزن سے بھی سمجھ میں آئے تو، بولنے والے بولے تو تبھی میں مانتا ہوں کہ نہیں قرآن میں ہے، حدیث میں ہے، ماننا سوچ بھائی نہیں، دیکھنے والے دیکھے تو میں فرما برداری کرتا ہوں کہ نہیں، کون بھی نہیں دیکھے تو بھی میں اللہ کا حکم ہے، آرڈر ہے، یہ طریقہ ایسا کرنا بول کو میں کرتا ہوں کہ اپنے ایمان کو جب جب جانچتے رہنا. اس کے بعد کی آیت میں پڑھتا ہوں میں، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. یا اللہ یہاں بھی بڑی بڑی باتیں ہیں. سب سے پہلی بات میں آپ کو بتاتا ہوں، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. ہمیں بہت زیادہ خوش ہونے کی بات، بہت زیادہ اللہ کا شکر ادا کرنے کی کتنی ضرورت ہے. دیکھو اللہ کیا بولتے ہیں، تم نہ مجھے سے بھی یہ امت ہے نا، امت محمدیہ کو ہم نہ اللہ کیا بولتے ہیں، امت وسط بنایا ہوں. نہیں بولتے وسط کا تو کیا، وسط کا تو میڈیم، درمیان، میڈیم. خیر الامور اوساطها بول کے حدیث کے اندر بھی آتا. حدیث کے اندر وسط کو سمجھا کو ہے اعتدال بول کو، عدل، برابری بول کو. یعنی اوور نرم بھی ہو جانا نہیں، اوور ظلم بھی نہیں، ظالم بھی نہیں بن جانا. ایک عورت بیوی ہے بولے تو شوہر کے پاس چل لینے کے اندر لمٹ. ایک عورت ماں اگر ہے تو بچوں کی تربیت کے اندر بہت زیادہ ہٹلر کے جیسا بھی نہیں بن جانا، بہت زیادہ بھیگی بلی جیسا بھی، ایک کاغذ کے جیسا بھی نہیں بن جانا، بالکل نرم بھی نہیں، بالکل گرم بھی نہیں. یہ مسلمان کون سے اسٹیج میں کب کہاں کس کے ساتھ چل لیتا ہے کہ ہر ایک کے اندر عدل رہنا، مزاج کے اندر عدل. یعنی مزاج کے اندر عدل کا مطلب یہ ہے کہ کوئی آدمی ایک تھپڑ مار دیا تو سامنے والے کو جواب میں 10 تھپڑ مار ڈالنا، ایسا بھی نہیں. ایک تھپڑ مار ڈالے تو کئی کو ادھر ایک کچ مارے، ادھر بھی ذرا مار ڈالو، بیلنس برابر ہون دے کر کو، ایسا بھی نہیں. معاف کرنے کے نمبر میں آ گئے تو عورتیں اتنا زیادہ کہ بات چھوٹی بات میں کیا تو بھی لڑائی ہو جا کو رہیں گی، بولیں گے کہ میرا دیدار بھی دیکھنا نہیں، میں مر گئے تو آنا بھی نہیں، تو دیکھنا بھی نہیں. وہ معاف کرنے میں آ گئے تو معاف نہیں کرنے کی چیز کو بھی معاف کر کو چھوڑ ڈالیں گے. ارے اسے جا کیا ہے، تمہیں کیا کرے تو بھی پرواہ نہیں ہو کے بول. یہ عمدہ نہیں ہو جانا، اوپر ہوا میں بھی اڑ جانا نہیں، زمین میں گڑ جانا بھی نہیں کر کچھ بول کو ہے. قرآن میں اس امت کو کیا معلوم بولا گیا، میں ابھی اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتا، ایک مستقل ایک بیان ہو جائے گا. کون سے ہر مزاج میں، ہر وقت میں میڈیم رہنا کرتے، اعتدال میں رہنا کرتے. امت یعنی وہ مرد شوہر ہو، نے باپ ہو، نے بیٹا ہو، نے دوست ہو، کوئی بھی ہو، اس کا جو بھی پوزیشن ہوگا مسلمان کا، جس سچویشن میں بھی انہیں ہے اعتدال، وسط. اس کا پیغام یہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. یعنی اللہ بولتے ہیں کہ اس امت محمدیہ کو ہم نے بڑی فضیلت والی امت بنایا. کیا بڑی فضیلت، دنیا میں کچھ نہیں، آخرت میں بھی اس کی افضلیت دکھائی دے گی. یہ کس قدر فضیلت والی امت ہے بول کے آخرت میں بھی دکھائی دے گی. کیسے دکھائی دے گی وہ بات آپ کو بتاتا ہوں. آگے کی آیت کے اندر ہے، کیا کہتے ہیں اللہ کہ قیامت میں سارے کے سارے امت ہے نا، انبیاء کے پاس ان اپنے اپنے زمانے کے جو نبی تھے، فار ایگزامپل حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، یہ سارے نبیوں کی جو امتی ہے نا، وہ صاف اللہ کے سامنے جھٹلا دیں گے. یا اللہ تیرے نبی کون بھی آئش لینا ہمارے پاس، ہم نہ معلوم ہو کر رہتا تو جنت جہنم تو ہم نہ سب کیا بیچ معلوم نہیں تھا. اللہ اس واسطے ہمیں تیری نافرمانی کر کو زندگی گزار ڈالے سو ہم نہ معلوم مجھ نہیں نہ بول کے. انبیاء بولیں گے یا اللہ تیرا حکم ہمیں پہنچائے تھے. کون؟ یہ جو ہمیں بولتے نہیں 1,24,000 انبیاء کر کو بول کو، ہمارے نبی کے علاوہ کتنے انبیاء ہیں کہ وہ سارے انبیاء بولیں گے یا اللہ میری امت کو میں تیری بات جا کو پہنچایا، اللہ میں انہوں صاف جھٹلاتے ہیں نہیں کر کو بول کو، حالانکہ پہنچائے تھے اللہ ہمیں کر کو.
تب تمہیں میں یہ امت محمدیہ ہمیں ہے نا، ہمیں آگے آئیں گے اللہ کے سامنے آپ کو ساکشی دینے کے لیے، پروف وٹنس کے طور پر ہمیں آئیں گے، ہمیں بولیں گے یا اللہ ہمیں گواہ ہیں، ہمیں وٹنس ہیں اللہ، یہ سارے انبیاء تیرے جو پیغمبر ہیں نا، ان سب کے سب تیرا حکم تیرا آرڈر اپنی اس امت کو پہنچائے ہیں، اپنی اپنی امتوں کو پہنچائے تھے، تیرے بارے میں بتائے، جنت جہنم کے بارے میں، دوزخ کے بارے میں، سب کے بارے میں ڈیٹیل سے بتایا اللہ، بتا کو بھی انہوں نہیں مانے، سو ان کی غلطی اللہ، یہ تیرے نبیوں کی کیا بھی غلطی نہیں بول کے۔ اب لاجیکلی ایک سوال آ جاتا نہیں ہے، منطقی اعتبار سے ایک سوال آتا، اب وہ لوگ ہم بھی کریں گے، ہمارے سے کریں گے، ہمارے سے پہلے کے جتنے بھی امت میں سے نافرمان لوگ تھے نا، انہوں سب کریں گے جی امت محمدیہ کے لوگ، تم لگا کیا جیتے ہمارے زمانے میں، تمہیں کوسے کی زمانے میں پیدا ہو کو 60-70 سال جی کو آئے سو جنے، ہمارے زمانے میں تم لگا تھے کیا بولنے کے واسطے آدمی رہنا ہنکی سے دیکھ کو رہنا، ہمارے نبی ہم نہ آ کو پیغام دیے بول کو، تمہیں کیا جی وٹنس بن کو ساکشی دیتے ہیں، سو تمہیں دیکھے کہ تمہیں سنے کہ وہ زمانے میں تھے کہ تمہیں کر۔ اس کا جواب یہ امت محمدیہ انشاءاللہ ہمارا شمار اللہ اسی میں کرے، ہمارا جواب رہے گا یا اللہ تیرے سچے الصادق المصدوق، تیرے سچے جو پیغمبر ہیں نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں ہم نہ بتایا اللہ، تیرے جتنے بھی ہیں نا 1,24,000 یہ سارے کے سارے اپنی اپنی امت کو تیرا پیغام پہنچائے بول کے، تیرے نبی جو سچے ہیں ان کی تصدیق کی گئی ہے، ایسے سچے پیغمبر بتائے اللہ، اس واسطے ہمیں کنفرم بولتے ہیں کہ تیرے سارے انبیاء اب تیرا پیغام پہنچائے اپنی امت کو بول کے۔ اللہ ہم کو وٹنس بنائے گا میدان محشر میں، یہ معمولی بات ہے کیا یہ؟ اس لیے ہمیشہ ہمیں دعا کرتے رہنا، یا اللہ جس ایمان میں اب ہیں ہم، جس کی وجہ سے یہ امت محمدیہ میں اتنی افضلیت میں ہمارا شمار ہو رہا ہے، یہ فضیلت باقی رہنا بولے تو کلمے پر ایمان پر ہماری موت آنا، جب جا کر یہ محشر کے اندر یہ درجہ ہم کو مل سکتا ہے۔ تو دیکھیں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اور اسی طرح ہم نے تمہیں درمیانی امت بنایا، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم انسانوں پر گواہ رہو، تاکہ تم انسانوں پر یعنی پوری کائنات اب تک جو آئی نا پورے انسانوں پر گواہ رہو، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول اللہ یعنی رسول ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تم پر گواہ رہیں۔ پھر آگے وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، اللہ ریزن بھی بولے ہیں، میں یہ پورے صفحے کے اندر کتنے ریزن آئے ہیں کہ سارے کو نچوڑ کے طور پر آپ کو سنا دیا میں، اب جدا جدا ایک ایک ریزن کر کے آتا رہے گا۔ جیسے آپ کو معلوم رہے گا قربانی کے ٹائم میں ایک آدمی بولتا کیا ہے ہمیں ذبح کر کو ہمیں گوشت کھا لیتے، خون نالی میں بہہ کو جاتا، اس میں جا کو اللہ کو کیا ملنے جاتا، ایسا ایک آدمی منہ کھولتا بولے تو اس کے دل میں اللہ کا آرڈر اصل نہیں ہے، اسے عقل میں لگے تو انہیں کرتوں، نہیں تو میں نہیں کرتوں بول کو بولتا ہے انہیں، یہ صحیح ایمان اس کے دل میں نہیں ہے کر کو مطلب۔ معراج میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا کر آئے، معراج کا سفر ہوا، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو کفار کو بولے کیا کنت بھی ایک سیکنڈ کے اندر اتنا آسمانوں کو جا کو آ گیا، فلسطین کو یام بھی وام بھی کہاں کی جا کے آگا کر کو کنت بھی ایک آدمی بولے تو تمہیں مانیں گے کیا ابو بکر کا؟ تو نہیں میں مانیں گا نہیں، لیکن بولے سو جنے کون وہ بولو، تو کفار مشرکین بولے تمہارے محمد تمہارے صاحب ہے نا ساتھی، انہوں بولتے ہیں، اچھا انہوں بولتے گا تو میں پکا مانتا ہوں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بولے دیکھو یہ ایمان کی علامت، معراج کا واقعہ پیش آیا، اب کون اللہ کے نبی کو ماننے والے نہیں ماننے والے کر کو بڑا ڈیفرنٹ ہو گیا، تو میں بولتا ہوں آپ کو کسوٹی ایک معیار ایک کسوٹی اس میں رکھ کو چیک کر لے جا، یہ صحیح کی ڈپلیکیٹ کی بول کو نوٹ کو چیک کرنے کے واسطے مشین رہتی، دیکھو ویسا یہ صحیح کی نہیں کہ اس کے دل میں ایمان صحیح ہے کہ نہیں، کہ قربانی بھی اس کی ایک علامت، قربانی واجب ہو کو انہیں کرتا ہے کرتی ہے کر کے بولے تو اس کے دل میں صحیح ایمان ہے بول کو، حج فرض ہو کو انہیں جا کو کر کو آتی ہے بولے تو صحیح ایمان ہے بول کے مطلب، معراج کے واقعے کو مانتی ہے بولے تو صحیح ایمان ہے بول کے مطلب۔ ایسا اللہ کیا بولتے ہیں قبلہ کا حکم ہمیں چینج کرتے ہیں، اچھا ٹھیک ہے، اب تک وہاں چہرہ پھیر کو پڑ لگ تھے سو اللہ کا آرڈر تھا کر کچھ، اب ادھر پھرو کر کو اللہ بولتا ہے تو وہ چلاش نہ بولیا سو اب ادھر پھر جائیں گے ہم نہ کیا بھی اس میں ایچ نہیں، ہمیں اللہ کا آرڈر اصل فالو کرنے والے، یہ ایمان ہے کہ نہیں کی کر کو چیک کرنے کے لیے ایک نشانی کہتے، ایک مشین کہتے، ایک اللہ بولتے ہیں لیے دیکھو دو آدمی، ایک ہے وہ جو نافرمانی کر کو نہیں تمہیں بیت المقدس مسجد اقصیٰ کی طرف چہرہ پھرو بولے، وہ پھرنے کے واسطے ہم نہ اوکے تھا، لیکن ایک پھر بھی ادھر پھرو بولتے ہیں تو ہم نہ اوکے نہیں کر کو۔ سیکنڈ ٹائپ کے لوگ کون بولو، انہوں کعبۃ اللہ کی طرف چہرہ پھیرو بولے تھے وہ اچھا تھا، ایک کیا بیت المقدس کی طرف چہرہ پھیرو بولتے ہیں نا ہم نہ اوکے نہیں ہے،
میں اگری نہیں کرتا، آئی ڈونٹ اگری بول کے انہیں ادھر چل جاتا ہے، دو کے دو بھی غلط کر کو بول کے، بیت المقدس میں پھرو کر کو بولے تو ادھر پھر جانا، کعبۃ اللہ کی طرف پھرو کر تو ادھر پھر جانا، انہیں صحیح ایمان والا بول کے اللہ کب کیا بولے کہ وہ سنتے نا، انہوں صحیح ایمان والے بول کے، ایسا صحیح ایمان والوں کی جان چچ تحویل قبلہ کے ذریعے سے مقصد ہے بول کے اللہ اس آیت کے اندر بولتے وما جعلنا القبلۃ التي كنت عليها، اور ہم نے نہیں بنایا اس قبلے کو جس پر آپ تھے، الا لنعلم، کیوں بنائے کیوں بدلے، اللہ بولتے مگر اس لیے لنعلم من يتبع الرسول، تاکہ ہم معلوم کریں کہ کون رسول کے پیچھے چلتا ہے، بدلے کئی کو اس لیے تاکہ ہم معلوم کریں کہ کون رسول کے پیچھے چلتا ہے، ممن ينقلب على عقبیہ، اور کون ان میں سے اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ جاتے ہیں، کون ایسے لوگ ہیں ایڈی کے بل کیسا ہے کہ ویسا ریورس گیئر ڈال کو چلے گئے۔ ابھی ایک قریب میں ایک واقعہ پیش آیا، ایک نوجوان لڑکی بہت پہاڑ کے مہاراشٹر کے اندر پہاڑ کے اوپر میں غلطی سے پہاڑ ادھر آگے بڑھنا تھا، سو کار کو ریورس گیئر میں ہے، ایکسیلیٹر دبائی، ایسا بہت بڑے گڑھے میں گر کر مر گئی۔ تو کون اپنی عقل، میری عقل میں مین بول کو ریورس گیئر میں جا کو کون مر جاتا ہے، جہنم میں گر جاتا، کون اللہ کے نبی کیا بولے کہ فارورڈ ہو کو آگے بڑھ کو جاتے چلتا ہے کہ یہ چیک کرنا مقصد ہے بول کے اللہ بولتے۔ آپ کو میرے خیال میں بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ ابھی یہ آیت پوری نہیں ہوئی، اس آیت کو پوری کرنے سے پہلے ایک لطیفہ ذہن میں آیا، وہ سنا دینا چاہتا ہوں میں۔ دیکھو ایک جگہ قربانی کے دنوں میں سمجھو نا آپ، عید کے دن، اس کے بعد کے دنوں میں ایک بھائی بولتا ہے، چھوٹا بھائی، کہ گھر میں آگ، تنور میں آگ جلا لیا، عرب کا واقعہ، میں آگ روشن کر لیا، وہاں سب گھڑے میں چولہا بنا کو رہیں گے، انگار جلتا رہتا، تو اب اس میں زندہ جو بکری ہے نا، بکری کو ذبح کر کو زندہ رہے تو کیا شیپ رہتا ہے کہ ویسا شیپ میں ہے وہ پورا بکرا، اسے بوٹی بوٹی کر کو ٹکڑے ٹکڑے کر کو نہیں، ویسا کا ویسا چھونچ وہ تنور میں اتار ڈالنا، میں اس میں رکھ دے لیا۔ تو میں جا کو ہمارے فرینڈساں کو، رشتہ داروں کو، ریلیٹیوس کو سب بلا لا، کہا جاؤ بھیا میں یہ پکوان کا کام میں دیکھ لیتا ہوں بولو۔ یہ محلے میں جا کو، وہ زمانے کا واقعہ، محلے میں جا کو بھیا اعلان کرے کرتے، اعلان کیا کرے کرتے معلوم؟ میرے بھائی کے گھر میں آگ لگ گئی ہے، میرے بھائی کے گھر میں آگ لگ گئی ہے، فائر لگ گیا ہے، انگار جل گئی ہے، آؤ آؤ ہم نہ ساتھ دیو، ہم نہ ساتھ دیو گھر کو، خالی تاج بولیا کرتے، اعلان کرتا ہے انہیں، پورا محلہ میں بول ڈال کو گھر کو آگا۔ کون کون اچھے دل والے تھے کہ فوراً اپنا کام چھوڑ ڈال کو جا کو آگ بجھائیں گے، مدد کریں گے، ہیلپ کریں گے بول کو، کون کون بھاگ کو آئے کہ گھر کے اندر آتے ہی روم لاک کر لیا۔ باقی جنے مست اپنے کام میں تھے، کون جل کو مرے تو کیا ہوئے تو کیا، ہم نہ ہمراج مہین کر کو بول کو رہنے والے رہ گئے۔ اب یہ سب بلا لگ گیا، دیکھو انہیں چھوٹا بھائی بولیا کرتے، کیا بھیا تمہیں ہمارے دوستوں کو، فرینڈسوں کو سب بلا لگاؤ کہ تو ان لگان سے بھی نئے نئے چہرے فل ہی نا، کہ تو نہیں با ان لگان با ہمارے، ہم نہ کہتے بھی درد کا تو دکھ کا تو فسٹ ان لگان چاہ کو کھڑیں گے، سو دیکھ لیں اب ان لگان کچھ ہمیں کھلانا، سو ان لگان ہماری دعوت کے حقدار بھی دیکھ لے کر کو۔ ویسا اللہ بولتے ہیں ممن یتبع ممن ينقلب على عقبیہ، کون اپنے کون پرائے غیر کر کو، فرق معلوم ہو جائے گا اس میں۔ اب ضرور یقینی بات جب سے میں آپ کو سمجھاتا ہوں، میں کس کے دل میں صحیح ایمان ہے کہ انہیں اس بات کو مان لیتا، اللہ کیا آرڈر دے تو بھی مان لیتا، اللہ تیری مرضی، اللہ تو کدھر بولتا کہ ادھر چہرہ کر کو پڑھتا ہوں، اللہ منجے کیا بھی میرا پسند نہیں۔ اللہ بولتے ہیں وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، اور یقیناً یہ قبلہ بڑی بھاری چیز تھی مگر ان پر جن کو اللہ نے ہدایت دی، یعنی جن کو اللہ ہدایت دیے، دل میں صحیح ایمان ہے، انہیں اس میں اگینسٹ نہیں سوچے گا، وہ کدھر اللہ آرڈر دے تو بھی اس کو کر لے گا۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ یہ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اگرچہ کہ آیت پوری نہیں ہوئی لیکن وہیں سے ہم آگے کے اگلے ہفتے میں تفسیر کی مجلس کے اندر دیکھیں گے، کیونکہ وہاں بھی بڑی باتیں ہیں، صرف ترجمہ کر دیتا ہوں۔ اور اللہ ایسا نہیں کہ تمہاری نماز کو ضائع کرے، ان اللہ، یقیناً اللہ انسانوں پر شفقت والے، نہایت رحم والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو سچا مطیع فرما بردار بنائے، جب بھی اللہ کا کوئی بھی حکم آ جائے وہاں اپنی عقل چلانے کے بجائے اللہ کے آرڈر کو فالو کر کے، سرنڈر ہو کر اس کے حکم کی فرما برداری کی جو فضیلت ہے اس کو حاصل کرنے والے مطیع فرما بردار بندوں میں اللہ ہمارا شمار فرمائے اور ایمان پر ہمارا خاتمہ کرے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔